السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والوں، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والوں، خود ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی، خود ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی۔ معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آج 27ویں رات طاق رات جاگ رہے ہیں، کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے جمع اور اکٹھے ہیں۔ آج کا موضوع ہے جہنم اور اس کی ہولناکیاں۔ جہنم کتنی ڈینجرس جگہ ہے، جو آدمی جہنم میں جائے گا اس کو کیسا کیسا عذاب ملے گا، کتنا خطرناک عذاب ملے گا، انشاءاللہ آج کے درس میں انہی ساری باتوں کو ہم اور آپ سنیں گے۔ سب سے پہلے جہنم کی گرمی، جہنم کی حرارت یا جہنم کی آگ
کتنی خطرناک ہے، اس تعلق سے آپ کچھ قرآن کی آیتیں اور اللہ کے نبی کی حدیث سنیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید پارہ نمبر 30 سورہ نمبر 92 سورۃ اللیل آیت نمبر 14 کے اندر بیان فرمایا، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے تمہیں اس آگ سے ڈرایا ہے جو دہکتی رہے گی، دہکنے والی آگ سے اللہ نے ڈرایا۔ تو پھر اللہ نے کہیں اور دوسرے مقام پر اسی پارہ نمبر 30 سورہ نمبر 111 سورۃ المسد آیت نمبر 3 کے اندر اللہ کا فرمان، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، عن قریب ابو لہب جو ہے وہ شعلے مارنے والی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ دیکھیے آگ کون سی ہوگی؟ شعلے مار رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی اس آگ میں ابو لہب۔ میرے بھائیو، یہ جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم پارہ نمبر 29 سورہ نمبر 77 سورۃ المرسلات آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرمایا، انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک جہنم کی آگ جو ہے وہ محل کے مانند بڑے بڑے انگارے پھینکے گی۔ اللہ اکبر۔ محل معلوم ہے؟ اچھا خاصا کوئی بنگلہ ہو، بہت بڑا گھر ہو تو اس کو بولتے ہیں لوگ محل۔ ذرا سوچئے چنگاری اتنے بڑے بڑے جہنم کی آگ کے ہوں گے۔ ہم اور آپ دنیا میں جو آگ جلاتے ہیں تو کبھی کبھار اس آگ سے بھی چنگاری نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ نکلتی ہے۔ اگر آپ کے کپڑے پہ اگر آ کے پڑ جائے تو کپڑا میں سوراخ ہو جاتا ہے، ہول ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے کہ ہاں کپڑے پہ چنگاری آ گئی۔ وہ چھوٹے سے چھوٹی چنگاری ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا جہنم کی آگ محل کے مانند اتنے بڑے بڑے انگارے، اتنے بڑے بڑے چنگاری پھینکے۔ ذرا سوچئے کتنا خطرناک آگ ہوگی، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا، پارہ نمبر 29 سورہ نمبر 70 سورۃ المعارج آیت نمبر 15 سے 18 کے اندر اللہ کا فرمان، کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ جہنم جو ہے آگ کا شعلہ ہوگی، نزاعۃ للشویٰ، وہ آگ اتنی خطرناک ہوگی کہ اللہ نے کہا سر کے چمڑے ادھیڑ ڈالے گی۔ یہ جو سر ہے صرف بال نہیں، سر کے چمڑے کو ادھیڑ ڈالے گی۔ وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے منہ پھیر لیا تھا حق بات سے، پیٹھ پھیر لی تھی۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، جس نے مال کو جمع کیا، اس کو سنبھال کر کے رکھا، اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے کہا وہ آگ اتنی خطرناک جو سر کے چمڑے بھی ادھیڑ ڈالے گی۔ تو اتنی دلیلیں میں نے قرآن سے دیا کہ وہ آگ شعلے مارنے والی، وہ آگ بھڑکنے والی، دہکنے والی، اور محل کے مانند اتنے بڑے بڑے انگارے پھینکنے والی، سر کے چمڑے ادھیڑنے والی وہ آگ ہوگی۔ آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں میرے نبی نے اس آگ کے بارے میں کیا کہا۔ حدیث سنیے، بخاری کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نارکم ہذہ التی یوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جہنم فإنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها۔ رواہ البخاری، حدیث نمبر 3265 3265۔
آپ نے بیان فرمایا کہ تمہاری یہ آگ جسے بنو آدم دنیا میں جلاتے ہیں، ہم اور آپ جسے دنیا میں جلاتے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، اگرچہ یہ اس کا 70واں حصہ ہے، پھر بھی جلانے کے لیے کافی ہے، کوئی بھی چیز اس میں ڈالو تو وہ جل جائے۔ دنیا کی آگ ہم اور آپ جھیل نہیں پاتے، برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا 69 گنا زیادہ تیز ہوگی، اور ہر ایک حصے کی، یعنی جو ایک ایک ہے، ہر ایک حصے کی جو حرارت ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی جتنی پوری دنیا کی آگ کی ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، ہم اور آپ دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں آدھا یا 1 منٹ۔ ابھی آگ جو کبھی کبھار ہم اور آپ ٹھنڈیوں کے مہینے میں آگ جلا کے سکائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھتے ہیں گرمی حاصل کرنے کے لیے تو ہاتھ اور پیر کو دور رکھتے ہیں، ہاتھ کو اگر کنارے لے جائیں یا اگر آگ میں ڈالیں تو مشکل سے 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ میں جلدی سے ہاتھ نکالتے ہیں، جلنے لگتا ہے۔ یعنی ہم دنیا کی اس آگ کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ذرا سوچئے جو جہنم کی آگ 69 گنا دنیا، پوری دنیا کی آگ سے زیادہ تیز ہے، اس کو ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ میرے بھائیو، جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے، بڑی ڈینجر جگہ ہے۔ آئیے جہنم کے بارے میں تھوڑا کچھ جانتے ہیں، جہنم کیا چیز ہے، کیسی جگہ ہے، وہ کتنا خطرناک ہے، اس کی گہرائی کیسی ہے۔ آئیے میرے بھائیو، جہنم کتنا گہرا ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں کسی چیز کو جب مثال دیتے ہیں اس کی گہرائی بہت زیادہ ہو تو کہتے ہیں کیا سمندر ہے، کیا ہو ہے کہ نہیں، سمندر سے مثال دیتے۔ جہنم کتنا گہرا ہے، حدیث سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ ہم نے کہا، یعنی صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو اس کے بارے میں زیادہ علم۔ تو میرے نبی نے بیان فرمایا، حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا فهو یہوی فی النار فهو یہوی بہ فی النار حتی انتہى الی قعرها۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 2844 2844۔ آپ نے بیان فرمایا یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز تھی جس کو جہنم کے اندر 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا، جو برابر اس کے اندر گرتا رہا، 70 سال سے لگاتار اس کے اندر گرتا رہا، جو اب جا کر کے اس کے تہ کو پہنچائے، اب جا کے اس کے گہرائی کو پہنچائے۔ ذرا سوچئے میرے بھائیو، ایک پتھر کو جہنم کے اندر ڈالا گیا، اس کو اس کے نچلے حصہ میں پہنچنے میں کتنا 70 سال 70 ایئرز لگ گیا۔ ذرا دماغ لگاؤ، سوچو کتنا گہرا ہوگا۔ اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں، اللہ کے نبی کی حدیث، آپ خود بیان فرماتے ہیں لو ان حجرا مثل 7 خلفات القی عن شفیر جہنم ہوا فیہا 70 خریفا لا یبلغ قعرها۔ صحیح الجامع 5248 نمبر کی حدیث، حدیث کے راوی انس بن مالک وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک لو ان حجرا مثل 7 خلیفات
ایک پتھر جو 7 موٹی اونٹنیوں کے برابر ہو، یعنی اتنا بڑا پتھر جو 7 ایک نہیں 7 موٹی اونٹنیوں کے برابر ہو، اگر اسے جہنم کے ایک کنارے سے جہنم کے اندر پھینکا جائے، ڈالا جائے، تو اس کے نچلے حصے میں پہنچنے میں 70 سال بھی لگ جائے تب بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جہنم اتنا گہرا ہے، اتنی خطرناک جگہ ہے جہنم میرے بھائیو، کیسے کوئی اس کے عذاب کو برداشت کرے گا؟ ابھی آپ مسجد جو ہے 2 فلور کا ہے، یہ آپ بڑی بڑی بلڈنگوں پہ چلے جائیں، 20-25 فلور کی جو بلڈنگیں ہوتی ہیں، وہاں سے آپ میرے بھائیو ایک پتھر پھینکیں تو 25 فلور کے اوپر سے پھینکیں گے، میرے خیال سے وہ 25 سیکنڈ یا 1 منٹ کے اندر ہی نیچے آ جائے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر ایک کاغذ پھینکے کوئی ہلکی سی چیز تو اس کو نیچے پہنچنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، وہ اڑتے ہوئے آئے گا دھیرے دھیرے کر کے، وزنی چیز جلدی پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا وہ ایک پتھر جو 7 موٹی اونٹنیوں کے برابر ہو، اگر اس کو جہنم میں پھینکا جائے برابر 70 سال تک گرتا رہے تو اس کے تہ تک نہیں پہنچ پائے، اتنا گہرا ہے جہنم۔ اپنے آپ کو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو جہنم سے بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو جہنم کی گہرائی ہو گئی، اب آئیے دیکھتے ہیں جہنم بذات خود کتنا ڈینجرس، اللہ نے جہنم کو کتنا ڈینجرس بنایا ہے، جہنم کتنا خطرناک ہے، اس کو کتنے فرشتے کنٹرول کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک حدیث سنیے، جہنم کی ڈینجرس کتنا خطرناک ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی بالنار یوم القیامت لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها، رواہ مسلم، حدیث نمبر 2842 2842۔ آپ نے بیان فرمایا قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے کہا جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے، 1,000 نہیں، 10,000 نہیں، 70,000 70 میرے بھائیو 1000 70,000 لگام ہوں گے، اور ہر لگام پر، ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے اسے پکڑ کر کے کھینچ رہے ہوں گے۔ ذرا سوچئے 70,000 لگام پہ 70,000 فرشتوں کو ضرب دے دو، کئی کروڑوں فرشتے ہو گئے میرے بھائیو، ہزاروں نہیں، لاکھ نہیں، کئی کروڑ فرشتے ہو گئے۔ وہ اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے اس کو پکڑ کر کے کھینچ رہے ہوں گے، اتنا جہنم خطرناک ہے میرے بھائیو، آپ اسی سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو کوئی معمولی طاقت نہیں دی ہے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تو فرشتوں نے بستیاں الٹ دی۔ میرے بھائیو، اللہ کے حکم سے فرشتہ اگر چاہے اس ساگر کو اٹھا لے، ہواؤں میں لے جائے، وہیں سے اٹھا کر کے پورے ساگر والوں کو پٹک دے، سارے لوگ مر جائیں۔ میرے بھائیو، اگر اعمال صحیح نہیں رہے، اللہ نے فرشتوں کو طاقت دی ہے، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے، سوچئے کہ 70,000 لگام، 70,000 لگام پہ، ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے اس جہنم کو پکڑ کر کے کھینچ رہے ہوں گے۔ میرے بھائیو، کتنا ڈینجر ہوگا جہنم، کتنا خطرناک ہوگا، اس کو زنجیروں میں پکڑ کر کے لایا جائے گا، اتنا خطرناک ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیو، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچائیے، بڑی خطرناک جگہ، بڑی ڈینجر جگہ۔ جہنمی لوگ میرے بھائیو
جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے تو جہنم میں کیسا عذاب ملے گا، آئیے اس کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں۔ رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر کے میرے بھائیوں، جس آدمی کو عذاب ملے گا وہ کیسے برداشت کرے گا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جسم جلے گا، چمڑا جلے گا۔ جہنمی لوگوں کو یہ آس ہوگی، امید ہوگی، چلو جسم جل جائے گا، چمڑا جل جائے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری جان چلی جائے گی، دکھوں سے ہم چھٹکارا پا جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، قرآن اٹھائیے، پارہ نمبر 5، سورہ نمبر 4، سورہ نساء، آیت نمبر 56، 56 نمبر کی آیت۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ نے بیان فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، ان قریب ہم ایسے لوگوں کو جہنم کے آگ کے اندر ڈالیں گے۔ جب یہ جسم جل جائے گا، یہ چمڑا جل جائے گا، اللہ نے کہا جلوداً بدلناہم جلوداً، اس چمڑے کی جگہ پر ہم نیا چمڑا چڑھائیں گے تاکہ عذاب میں کوئی کمی نہ واقع ہو۔ یعنی ایسا نہیں کہ جل گیا تو دکھوں سے چھٹکارا پا جاؤ، پھر اللہ نیا چمڑا چڑھائے گا۔ جہنمی لوگ سوچیں گے چلو نیا چمڑا مل گیا، پھر جلے گا، پھر ملے گا، آخر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم دکھوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمارے کو موت آ جائے گی، ہم چھٹکارا پا جائیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کہے گا او میرے فرشتوں موت لاؤ، ان کو یہ پتہ چل جائے، بخاری کی حدیث، دکھوں سے چھٹکارا پانے کے لیے جہنم کے اندر موت بھی نہیں آنے والی ہے۔ اچھا موت آ جائے تو چھٹکارا مل جائے گا کہ نہیں مل جائے گا؟ دنیا میں آدمی یہی کہتا ہے، یہی سوچتا ہے کہ چلو دنیا میں 4 دن کی زندگی ہے، کہاں ہمیں یہاں رہنا ہے، موت آ جائے گی، چھٹکارا پا جائیں گے۔ وہاں مرنا بھی نہیں میرے بھائیو، جنت یا جہنم میں کبھی موت بھی نہیں آنے والی ہے کہ چلو دکھوں سے چھٹکارا پا جائیں گے۔ دنیا میں موت آنی ہے اور یہ پکا ہے، 100% کنفرم ہے، سب کو آنی ہے، سب کو مرنا ہے۔ وہاں جب آخرت قائم ہوگی جنت اور جہنم میں کبھی موت بھی نہیں آئے گی، دکھوں سے کوئی چھٹکارا نہیں پائے گا۔ دلیل بخاری کی حدیث سنیے آپ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صار اہل الجنت الى الجنہ وصار اہل النار الى النار اوتی بالموت حتی یجعل بین الجنت والنار ثم يصبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم۔ رواہ البخاری حدیث نمبر 6548 6548۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب جنتی لوگ جنت کے اندر، جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، موت کو لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان میں اسے رکھ دیا جائے گا، پھر اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے اہل جنت تمہارے اوپر اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر کے اہل جنت کی خوشی میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ جنت میں جو نعمتیں ملی ہیں، یعنی اب اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یہ میں ہمیں کھانا ہے، پینا ہے، مزے کرنا ہے، یہ میں کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ،
اور وہ داروغہ جو ہوگا وہ اعلان کرے گا، اے اہل جہنم، اے جہنمیوں سن لو، تمہارے اوپر بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو جہنمیوں کے دکھ میں، غم میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ دکھوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اب تو موت بھی نہیں آنے والی۔ یہ جہنم اتنی خطرناک جگہ میرے بھائیو، دیکھیے وہاں دنیا میں آدمی سوچتا ہے کہ مطلب کتنا بنا لے، کتنا محنت کر لے، حالانکہ یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ آخرت میں جہاں موت نہیں آئے گی اس کے بنانے کی فکر ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں میرے بھائیو، آخرت کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا میرے بھائیو، اب یہ جہنم میں آدمی چلے گئے، جہنم میں اب یہ پتہ چل گیا کہ موت نہیں آئے گی۔ اب جہنمیوں کو میرے بھائیو بھوک لگے گی، جہنم کے اندر بھوک لگے گی، بھوک سے نڈھال ہو جائیں گے، تڑپ تڑپ کے رب کو پکاریں گے، اللہ بھوک لگی ہے، کھانا کھانے کو تو کچھ دے دے۔ دنیا میں ہم اور آپ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے میرے بھائی؟ جہنم میں بھی بھوک لگے گی، کھانا کھانا پڑے گا۔ جہنمی لوگ پکار پکار کے کہیں گے بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ دے دے۔ اللہ انہیں کھانے کے لیے کون سا کھانا دیا جائے گا میرے بھائیو؟ قرآن اٹھائیے، آپ پڑھیے کیسا کیسا کھانا دیا جائے گا، سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، پارہ نمبر 25 سورہ نمبر 44 سورۃ الدخان آیت نمبر 43 سے 46 کے اندر آپ پڑھیے، اللہ کا فرمان، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ بے شک جب جہنمی لوگ جہنم کے اندر کھانا مانگیں گے تو انہیں زقوم درخت کا کھانا دیا جائے گا۔ زقوم درخت جو گنہگاروں کا کھانا ہے، کالمہل یغلی فی البطون، جو مثل تانبے کی طرح ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جس کو کھانے کے بعد پیٹ میں جوش مار رہا ہوگا۔ کغلی الحمیم، تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح ان کے پیٹ کے اندر جوش مار رہا ہوگا۔ وہ زقوم کا درخت کا کھانا اتنا خطرناک ہوگا میرے بھائیو۔ زقوم درخت کے کھانے کے بارے میں میرے نبی کا فرمان سنیے، حدیث صحیح الجامع کی حدیث سنیے آپ، 5250 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اگر زقوم درخت کا ایک قطرہ اگر اس روئے زمین کے اوپر دنیا میں گر جائے تو پوری دنیا کے متاع حیات کو بگاڑ کر کے رکھ دے، یعنی پوری دنیا کے سامان کو بگاڑ کر کے رکھ دے۔ میرے بھائیو، جس کا کھانا ہی وہ درخت کا پھل ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک قطرہ زقوم درخت کا ایک قطرہ دنیا میں گر جائے، پورے دنیا کے متاع حیات کی شکل و صورت کو بگاڑ کر کے رکھ دے گا۔ وہ جس آدمی کو وہی کھانا ہی دیا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیو، کبھی سوچ سکتے ہیں اللہ کیسے کھانا؟ یہ تو زقوم درخت۔ اور دوسرے مقام پر سنیے اللہ کھانے کے لیے کیا دے گا، پارہ نمبر 29 سورہ نمبر 69 سورۃ الحاقہ آیت نمبر 35 اور 36 آپ پڑھیے، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ آج کے دن اللہ نے کہا ان کا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا، جہنم میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، دوست نہیں ہوگا، اور جہنم میں سوائے پیپ کے اور کوئی کھانا بھی نہیں دیا جائے گا، کھانے کے لیے پیپ دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، پیپ معلوم ہے میرے بھائی؟ دنیا میں ہم دیکھنا گوارا نہیں کرتے، کسی کے جسم میں یا پیر میں، ہاتھ میں کہیں کبھی کوئی پھوڑا یا پھنسی نکل آتا ہے تو اس کے اندر سے دبانے سے پیلا یا وائٹ کلر کا جو مواد نکلتا ہے نا، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ پیپ۔
جو اگر ہم کسی دوسرے کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے دیکھیں تو نظر پھیر لیتے ہیں. کیوں؟ کراہت محسوس ہوتی ہے. اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں. پیپ کو اللہ نے قرآن میں کہا جہنمیوں کا کھانا سوائے پیپ کے اور کچھ نہیں ہوگا، یہ کھانا دیا جائے. ہم اور آپ کو میرے بھائی اس جہنم کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوئی کوشش ہی نہیں. اور کیسا کھانا دے گا میرے بھائیو اللہ؟ آپ دوسری آیت سنیے، پارہ نمبر 30 سورہ نمبر 88 سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 6 اور 7 پڑھیے. اللہ کا فرمان، لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. جہنم کے اندر سوائے خشک کانٹے کے اور ان کا کوئی کھانا نہیں ہوگا. خشک کانٹے دار کھانا، وہ ایسا کھانا ہوگا اللہ نے آگے کی آیت میں خود بیان فرمایا، جو کھانے کے بعد نہ تو انہیں موٹا کرے گا نہ ان کے بھوک کو مٹائے گا. دنیا میں آدمی ایسا کھانا کھاتا ہے کہ اچھا خاصا جسم والا ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے. دنیا میں کوئی بھی کھانا کھاؤ بھوک مٹ جاتی ہے. اللہ نے کہا وہ کانٹے دار خشک کانٹے کے وہ بدمزہ کھانا، وہ ایسا کھانا ہوگا جس کو کھانا نہیں چاہیں گے. بھوک لگے گی زبردستی کھانا پڑے گا، یا فرشتے جہنم کے اندر زبردستی کھلائیں گے. وہ بھوک بھی نہیں مٹائے گا، آدمی کو موٹا بھی نہیں کرے گا. دنیا میں آدمی مچھلی کھاتے ہو ساگر والو، تو مچھلی کے اندر سے کانٹا نکال کے باہر پھینک دے تو آپ کو وہی کانٹا دیا جائے گا کھانے کے لیے. کیسے کوئی کھائے گا میرے بھائی؟ بچائیے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے. بڑی ڈینجر جگہ ہے، بڑی خطرناک جگہ ہے. اس کے عذاب کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ نے اس جہنم کے بارے میں اور بیان فرمایا. کیسا کھانا؟ پارہ نمبر 29 سورہ نمبر 73 سورۃ المزمل آیت نمبر 12 اور 13 پڑھیے. ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. اللہ نے بیان فرمایا بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم کا عذاب ہے. وطعاما، اور ہمارے پاس ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹک جانے والا ہے، گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے. دیکھیے اللہ نے قرآن میں کہا ایسا کھانا جو گلے میں اٹک جائے گا. نگلنا چاہیں گے جہنمی نگل نہیں سکتے ہیں، پانی مانگیں گے. میرے بھائیو دنیا میں بھی ہم کھانے کے ساتھ پانی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ کہ اگر بائی چانس کھانا نگلنا مشکل ہو ترنت ہم پانی کا ایک گھونٹ پیتے ہیں، اور کوئی چیز جب نگلنے میں مشکل ہوتی ہے پانی کے ذریعے سے اس کو ہم نگل جاتے ہیں. دنیا کے اندر میرے بھائیو اللہ جب وہ کانٹے دار کھانا ان کو دے گا ان کے حلق میں اٹک جائے گا، یہاں اٹک جائے گا. وہ نگلنا چاہیں گے نگل نہیں سکتے ہیں، یہیں اٹکا رہے گا. چیخیں گے چلائیں گے پکاریں گے اللہ کھانے کو تو نے تو کچھ دے دیا ہے، اے اللہ پیاس لگی ہے پانی تو دے دے، پینے کو کچھ دے دے. کہا وہ کئی سال تک پکارتے رہیں گے، کوئی ان کی پکار کو سننے والا نہیں ہوگا. میرے بھائیو کئی سال تک وہ پکارتے رہ جائیں گے، کوئی ان کو جواب دینے والا نہیں ہوگا. بہرحال جب وہ پانی فریاد کریں گے، پانی مانگیں گے، جنتی لوگوں سے مانگیں گے. جہنمی لوگ جنتی لوگوں سے مانگیں گے. جنت کے اندر جنتی لوگ آب خور زمزم، حوض کوثر کا پانی، میٹھا پانی، سلسبیل نہر کا پانی عیش کر رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے. وہاں وہ پانیوں میں دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں میں مزے کر رہے ہیں جنتی لوگ. میرے بھائیوں یہاں جہنمی پانی کی ایک ایک بوند سے تڑپ رہے ہیں، تڑپ کے پریشان ہیں. میرے بھائیوں
جنتی لوگوں سے مانگیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، آپ سنیے، پارہ نمبر 8 سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 50 نمبر کی آیت۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جہنمی لوگ جنتی لوگوں سے پانی مانگیں گے کہ اللہ نے جو تمہیں پانی پینے کے لیے دیا ہے اس میں سے ہمیں ایک بوند پانی اس میں سے کچھ ہی دے دو۔ وہ جنتی لوگ، وہ جو تمہارے رشتہ دار یا بھائی یا تمہارا کوئی خاص جنت کے اندر چلا گیا ہوگا، وہ تمہیں پانی کا ایک بوند دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ بے شک اللہ نے اس پانی کو جہنمیوں کے اوپر، کافروں کے اوپر حرام کر دیا ہے، تم نہیں پی سکتے ہو اس پانی کو۔ دیکھیے میرے بھائیوں، جنتی لوگ جو ان کے جاننے پہچاننے والے ہوں گے، جس کے لیے ہم دنیا میں مرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہ ایک بوند پانی تک دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے کہ جنتی لوگ نہیں سن رہے ہیں، جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے۔ کئی سال پکارتے پکارتے تھک جائیں گے، کوئی جواب نہیں، پھر پکاریں گے۔ میرے بھائیوں، جب وہ جہنمی لوگ نڈھال ہو جائیں گے، پانی کے ایک ایک بوند سے تڑپ تڑپ کے پریشان ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کیسا پانی دے گا، وہ پانی کی کیفیت کیا ہے، وہ کتنا خطرناک پانی ہوگا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، دلیل پارہ نمبر 15 سورہ نمبر 18 سورۃ الکہف آیت نمبر 29 اٹھائیے آپ، 29 نمبر کی آیت، اللہ نے بیان فرمایا، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، جس کی قناتیں، جس کی لپٹ انہیں گھیر لیں گے، وہ باہر نہیں جا سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو فریاد رسی ایسے پانی سے پوری کی جائے گی، ایسا پانی دیا جائے گا جو مثل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ وہ اتنا خطرناک پانی ہوگا جس کو پینے کے بعد وہ پورے چہرے کو بھون کر کے رکھ دے گا، پورا چہرہ جلا کر کے رکھ دے گا، اتنا ڈینجرس پانی ہوگا۔ بئس الشراب، بڑا ہی برا پانی ہوگا۔ وساءت مرتفقا، جہنم رہنے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے بڑی بری جگہ ہے۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، پہلے بات کئی سالوں تک پانی ہی نہیں ملے گا، اب پانی اگر دیں گے بھی تو کیسا پانی کہ وہ چہرے کو بھون دے گا، جلا دے گا، ایسا پانی دیا جائے گا، بڑا برا پانی ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح میرے بھائیوں وہ پانی اتنا خطرناک ہوگا۔ یہ تو پینے کے لیے۔ میرے بھائیوں، ان کے سروں کے اوپر کون پانی ڈالا جائے گا؟ دنیا میں ہم اور آپ نہاتے ہیں نا، گرم پانی، آپ کے گھروں میں بھی گیزر رہتا ہے، شولر رہتا ہے، شولر سسٹم یا گیزر ہے، کچھ نہیں تو آگ سے گرم پانی کر کے نہاتے ہیں، لیکن پانی کو پھر آپ ٹھنڈا کر لیتے ہیں، اپنے حساب سے کر لیتے ہیں کہ زیادہ گرم نہ ہو ورنہ جل جائے گا، بدن جل جائے گا، چمڑا جل جائے گا، آپ ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہنمیوں کے اوپر کون سا پانی ڈالا جائے گا؟ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، پارہ نمبر 17 سورہ نمبر 22 سورۃ الحج آیت نمبر 19 20 21 آپ اٹھائیے۔ یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ یُصْهَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِیدٍ۔ ان کے سروں کے اوپر اتنا کھولتا ہوا، اتنا گرم، اتنا ہاٹ پانی
ڈالا جائے گا۔ اللہ نے کہا وہ پانی اتنا گرم ہوگا، اتنا ہاٹ ہوگا کہ اس کی وجہ سے یسہر ما فی بطونہم والجلود، اس پانی کے اتنے گرم ہونے کی وجہ سے پیٹ کے اندر کی ساری چیزیں اور یہ چمڑا جو ہے گل کر کے الگ ہو جائے گا۔ اتنا ہاٹ پانی، پیٹ کی ساری چیزیں، یہ چمڑا جسم سے گل کر کے الگ ہو جائے گا۔ اور اللہ نے کہا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، انہیں جہنم کے اندر لوہے کے گرزوں سے، لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا۔ عذاب میں لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا۔ میرے بھائیو، دنیا میں آدمی پنشمنٹ میں لکڑی سے مارتا ہے، ہاتھ سے مارتا ہے، پولیس والے بھی ایک لکڑی لیے رہتے ہیں، اس سے مارتے ہیں۔ وہاں لوہے کے ہتھوڑے سے، دنیا میں لوہے کے ہتھوڑے سے آدمی کچھ لوہا کاٹتا ہے یا دیوال توڑتا ہے، گھن چلاتا ہے، پتھر توڑتا ہے، وہاں فرشتے لوہے کے ہتھوڑے سے انسان کو ماریں گے، یہ عذاب دیا جائے گا۔ اتنا خطرناک جگہ ہے جہنم میرے بھائیو۔ ہم اور آپ دنیا ہی میں مست ہیں، مزے کر رہے ہیں، جیسے مرنا نہیں ہے، دنیا چھوڑ کر کے جانا بھی رہے۔ میرے بھائیو، جہنم سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ جہنم کتنی خطرناک ہے، دنیا میں رو لیجئے، ورنہ اگر دنیا میں نہیں روئیں گے تو آخرت میں جہنم میں اتنا روئیں گے کہ وہاں کتنے آنسو گریں گے آپ کے آنکھوں سے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے میرے بھائیو۔ جہنم کے آنکھ سے کتنے آنسو گریں گے، اس آدمی کے جو جہنم کے اندر جائے گا اس کے آنکھوں سے کتنے آنسو گریں گے۔ ایک حدیث سنیں آپ، عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اہل النار لیبکون حتی لو اجریت السفن فی دموعہم لجرت، رواہ الصحیح، حدیث نمبر 1679 1679۔ آپ نے بیان فرمایا کہ بے شک جہنمی لوگ جہنم کے اندر ضرور روئیں گے، اور اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنکھوں سے اتنے آنسو گریں گے کہ اگر ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں میں اگر کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں بھی چل سکیں گے۔ میرے بھائیو، دنیا میں آدمی کوئی کتنا بھی روئے تو اتنا پانی نہیں گرتا ہے کہ اس کا کپڑا بھیگ جائے، لیکن جہنم میں جہنمی اتنا روئیں گے، یہ میرے نبی کا فرمان، کہ ان کے گرنے والے آنسوؤں میں اگر کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں بھی چل سکیں گے۔ دنیا میں کشتی کہاں چلاتے ہیں؟ سمندر میں، دریا میں، تالاب میں، یعنی ان کے اتنے آنسو گریں گے، جو یہ تالاب یا دریا کی شکل میں آنسو بہ رہا ہوگا اس میں کشتیاں بھی چل سکیں گے۔ اتنی خطرناک ان کو عذاب دیا جائے گا، سزائیں دی جائیں گی، اسی لیے میرے بھائی وہ جہنم کے اندر روئیں گے اور ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو گریں گے۔ تو ہم اور آپ کو اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ اسی لیے رحمان کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ والے، اللہ سے ڈرنے والے، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، وہ لوگ ہمیشہ اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے اس سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کون لوگ؟ عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے کی یہ صفت ہے، یہ پہچان ہے۔ ہم اور آپ بھی اپنے اندر وہ صفت اپنائیں کہ ہم بھی ہمیشہ جہنم کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگتے رہیں۔ دلیل قرآن اٹھائیے آپ، پارہ نمبر 19 سورہ نمبر 25 سورہ فرقان، آیت نمبر 65 66 65 اور 66 نمبر کی آیت۔ اللہ کا فرمان والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔
جو لوگ یہ کہتے رہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور ہی رکھ، ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لے، کیونکہ اس کا عذاب ناقابل برداشت ہے، اس کا عذاب جو ہے چمٹ جانے والا ہے، ہمارے اندر اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ بے شک جہنم رہنے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے بہت ہی بدترین جگہ، بڑی بری جگہ، اس سے بھی بری جگہ کچھ ہو سکتی ہے رہنے کے لیے۔ میرے بھائیو، دنیا میں آدمی کیسے بھی کہیں جائے، جھوپڑ پٹی میں رہے، بلڈنگ میں رہے، فلاٹ میں رہے، چھپڑے کے گھر میں رہے، کہیں بھی رہ سکتا ہے۔ جہنم ایسی جگہ ہے، اس کا کوئی ایک کونا یا کوئی بھی حصہ سب ڈینجر، سب خطرناک۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہمیشہ پناہ مانگو، دعائیں کیا کرو۔ میرے نبی نے دعا سکھایا ہے جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا، وہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے آپ قرآن مجید کی کوئی سورت سکھلاتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 590 590، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اس کے اندر جہنم سے پناہ مانگا، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں مسیح الدجال کے فتنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں زندگی اور موت کے فتنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو آیا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، کہ اے اللہ بے شک میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ یہ دعائیں یاد کر لیجئے، پڑھیے، پناہ مانگیے، تاکہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو جہنم سے بچا لے، پناہ دے دے، ورنہ جہنم میں چلے گئے میرے بھائیوں، بڑی خطرناک جگہ۔ دعا کیجئے، دعا کرنے سے بھی، جہنم سے پناہ مانگنے سے یا جنت مانگنے سے بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے دعائیں۔ ایک حدیث سنی میں نے آپ کے سامنے وہ پیش کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار۔ رواہ صحیح الجامع حدیث نمبر 6275۔ آپ نے بیان فرمایا جس آدمی نے اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کیا، اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگا، کیا ہے وہ دعا؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اسی دعا کو کوئی 3 مرتبہ پڑھ لے تو قالت الجنہ، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تو اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ یعنی اگر ہم اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگیں تو جنت ہمارے بارے میں اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور اسی طرح جو آدمی 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو مجھے جہنم سے پناہ دے دے، تو قالت النار، جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اس کو جہنم سے پناہ دے دے، اے اللہ تو اس کو جہنم سے بچا لے۔ تو دعا مانگنا چاہیے کہ نہیں میرے بھائیو؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں بھی جنت اللہ سے کہے کہ اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے، یا ہم چاہتے ہیں کہ جہنم ہمارے بارے میں اللہ سے کہے اللہ اس کو بچا لے، اس کو جہنم سے پناہ دے دے، آپ 3 مرتبہ یہ دعا مانگیے، یاد کر لیجئے۔ عربی میں ہے اللہم انی اسألک الجنہ اللہم اجرنی من النار، جس کو عربی میں نہیں آتا اللہ سے اردو میں ہی مانگو، اللہ ہر زبان سمجھنے والا، لیکن مانگو، اللہ سے مانگو، دعا کرو،
اللہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا میرے بھائیوں۔ مانگنے سے ملتی ہے، تو جہنم سے پناہ مانگیے، ورنہ جہنم بڑی خطرناک، جہنم سے ڈرایا گیا ہے۔ کتنا ڈرایا گیا ہے جہنم کے اندر میرے بھائیوں، کیسا عذاب آپ نے پورا سنا۔ جہنم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، پارہ نمبر 22 سورہ نمبر 33 سورہ احزاب آیت نمبر 66، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا۔ جس دن جہنمی لوگوں کے چہرے کو جہنم کی آگ میں الٹا پلٹا جائے گا۔ الٹا پلٹا، قلبا یقلبو کے معنی الٹنا پلٹنا۔ جیسے دنیا میں باورچی جب کوئی کھانا بناتا ہے، کوئی کباب کو جب تلتا ہے، ایک طرح جب پک جاتا ہے پلٹ کر کے دوسری طرف رکھتا ہے تاکہ کچا نہ رہ جائے، ادھر بھی پک جائے۔ اللہ نے کہا جہنمی لوگوں کے چہرے کو جہنم کی آگ میں الٹا پلٹا جائے گا، تو اس وقت وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن وہاں افسوس کرنے کا کیا فائدہ میرے بھائی؟ یہ دنیا ہے، دنیا ہی میں ہم کو عمل کرنا ہے، یہیں پہ اگر اصلاح کر لیے، عمل کیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیے تو الحمدللہ آخرت میں کامیاب۔ ورنہ پھر دنیا میں اگر جیسے کہ تیسے چلے گئے، وہاں صرف افسوس ہی کرو گے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ وہاں یہ کہنے سے کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی، رسول کی بات مانی ہوتی، تو میرے بھائیو وہاں صرف افسوس ہی کریں گے۔ بلکہ دنیا میں جن لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا ہے، غلط راستے پر چلا کر کے لوگوں کو لے جاتے ہیں، جب جہنمی لوگ جہنم کے اندر ان کو بھی دیکھیں گے کہ ارے یہ تو دنیا میں ہمیں یہ راستہ بتاتے تھے، یہ بھی آ گئے جہنم میں، یہ بھی آ گئے، ہم تو ہیں ہی ہیں، یہ بھی آ گئے، تو وہ لوگ اللہ سے ان کو ڈبل عذاب کے لیے دعا کریں گے۔ میرے بھائیو وہ کیا ہے؟ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 67-68۔ وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ان کی اطاعت کی، ہم نے ان کا کہنا مانا، اپنے بڑوں کا کہنا مانا، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ اے ہمارے رب، تو انہیں جہنم کے اندر دگنا عذاب دے، ڈبل عذاب دے، اور ان کے اوپر بڑی لعنت بھیج دے۔ دیکھیے جہنمی لوگ اپنے جو بڑے سردار تھے یا ان کے جو علماء تھے، جو غلط راستہ بتا کر کے ان کو گمراہ کیے تھے نا، اگر جہنم میں وہ بھی جائیں گے تو اللہ سے وہ دعا کریں اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، انہوں نے ہی ہم کو گمراہ کر کے رکھا تھا۔ تو جہنم میں میرے بھائیوں اتنا خطرناک عذاب کہ چہرے کو الٹا پلٹا جائے گا۔ اور وہی نہیں میرے بھائیوں، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ آپ قرآن اٹھائیے، پارہ نمبر 27 سورہ نمبر 54 سورۃ القمر آیت نمبر 48 میں اللہ نے بیان فرمایا، جس دن انہیں جہنم میں چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، گھسیٹ کر کے انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا لو جہنم میں جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو، لو جہنم میں جہنم کی آگ کے جلنے کا مزہ چکھو۔ چہرے کے بل گھسیٹ کر کے ان کو اس میں ڈال دیا جائے۔ میرے بھائی یہ جہنم اتنی خطرناک، اتنی ڈینجرس، اسی لیے اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے جہنم کے عذاب سے بچو۔ بخاری کی حدیث ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ 6563 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے جہنم کے عذاب کو یاد کیا، جہنم کو یاد کیا تو آپ نے
اپنا چہرہ پیچھے ہٹا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد میں فرمایا جہنم سے بچو، یعنی جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر آپ نے دوبارہ یاد کیا جہنم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پیچھے ہٹا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا لگا کہ جیسے اللہ کے نبی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، بخاری کی حدیث ہے کہ تم لوگ جہنم سے، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کھجور کا آدھا حصہ ہی کیوں نہ صدقہ کر کے اگر بچا سکتے ہو تو بچاؤ۔ اگر وہ کھجور کا ایک حصہ بھی نہ ملے تو اللہ کے نبی نے کہا ایک اچھا کلمہ ہی بول کر کے، زبان سے اچھی بات ہی بول کر کے، کہہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ لیکن بچاؤ میرے بھائیو، بڑی خطرناک جگہ، اتنا ڈینجر جگہ۔ اللہ کے نبی نے پورے اپنے خاندان محلے والوں کو ایک ایک کر کے جہنم کے عذاب سے ڈرایا۔ بخاری کی حدیث ہے 4771 4771، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں جب کہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے قریش کو مخاطب کر کے کہا، قریش والوں کو بلایا۔ اس کے بعد میں جب سب جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، تو آپ نے بیان فرمایا، کیا کہا میرے بھائیوں کہ اے بنی عبد شمس کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے عبد مناف کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے عبد المطلب کی اولاد تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی اولاد سے بچاؤ، اے بنو ہاشم کی اولاد تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی اولاد سے بچاؤ۔ سب کو مخاطب کر کے کہا۔ اخیر میں اللہ کے نبی نے اپنے بیٹی فاطمہ سے بھی کہا یا فاطمہ القذی نفسک من النار فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، اے بیٹی فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں بھی تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے آخری پیغمبر جو اللہ کے اتنے محبوب ہیں، اگر اپنے بیٹی کے کوئی کام نہیں آئیں گے، ہم اور آپ کیا کام آنے والے ہیں؟ اسی لیے میرے نبی نے کہا اے بیٹی فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، میں کل قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ میرے بھائیوں، جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو دیا جائے گا اس کی کیا حالت ہوگی، اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہنم میں اللہ کیسا کیسا عذاب دے گا۔ سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو دیا جائے گا جہنم میں وہ کون سا عذاب ہوگا؟ حدیث سنیے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى ان احدا اشد عذابا وانه لاهونهم عذابا، رواه مسلم، حدیث نمبر 213۔ آپ نے بیان فرمایا کہ بے شک جہنم میں جس آدمی کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اسے آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے۔ کون سا جوتا؟ آگ کا جوتا۔ دنیا میں کسی نے آگ کا جوتا پہنا ہے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کمپنی والے نے آگ کا جوتا بنایا ہی نہیں۔ کوئی کمپنی پاگل ہے جو آگ کا جوتا بنائے گی؟ کوئی خریدے گا؟ کوئی آگ کا جوتا خریدے گا؟ نہیں خریدے گا نا۔ لیکن جہنم میں جو جوتا پہنایا جائے گا آگ کا پہنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا 2 جوتے آگ کے 2 تسمے پہنائے جائیں گے، پہننے کے بعد میں اس کا دماغ جو ہوگا وہ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، دماغ کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈی میں تیل کھولتا ہے، گرم پانی جوش مارتا ہے، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ وہ آدمی سوچے گا
وہ آدمی کہے گا کہ جہنم کے اندر میرے سامنے بھی بہت سارے لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، صرف میں ہی نہیں ہوں، بہت سارے لوگ ہیں۔ لیکن اس کا خیال یہ ہوگا کہ اگر جہنم میں کسی آدمی کو سب سے خطرناک، سب سے بھیانک عذاب کسی کو دیا جا رہا ہے تو مجھے دیا جا رہا ہے، وہ آدمی سوچے گا جس کا عذاب جہنم میں سب سے ہلکا ہوگا، سب سے کم ہوگا۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے کہ جہنم میں جس کو سب سے اونچا اور سب سے بھیانک عذاب دیا جائے گا، اس آدمی کا کیا حال ہوگا؟ اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیو، جہنم میں اللہ کتنا خطرناک، کیسا عذاب دے گا کہ سب سے ہلکا عذاب والا آدمی یہ سوچے گا کہ سب سے بڑا عذاب جہنم میں مجھے ہی مل رہا ہے۔ بڑے عذاب والے کی کیا کیفیت ہوگی میرے بھائیو؟ اسی وجہ سے اللہ سے اپنے آپ کو بچائیے میرے بھائیو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو آخرت کے لیے اچھا عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کامل کلی عنایت فرما۔ اللہ ہم میں سے جو تنگ دست ہیں تو ان کے تنگ دستی کو دور فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔